الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد. ناظرین محترم، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری سلسلہ گفتگو عملی احکام عملی کے سلسلے چل رہی ہے، اور ابھی تک ہم ارکان نماز کی گفتگو کر رہے تھے. میں شروع ہی سے چونکہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی کلاس ہوتی ہے، تو میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے. ارکان نماز 11 ہے، کیونکہ بہرحال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، اس لیے دہراتا ہوں میں، یہ چیزیں اپنے ذہن میں رہیں. آج کل بہرحال یہ مسئلہ میرے ساتھ ابھی تازہ 2 دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا، بولے قبلہ وہ جو ہے تشہد میں جو ہے علی اللہ کی گواہی دینا کیا نہیں دے سکتے کیا، یا دینا ہے کیا ہے؟ مطلب کون پوچھ رہے ہیں، آپ کو پڑھنا ہے یا کسی اور کو؟ انہیں کوئی اور سوال کرے میرے سے. جو سوال کیے پہلے آپ ان سے پوچھیے کہ ارکان نماز کتنے ہیں، پہلے نماز صحیح کر لیں، اس کے بعد پھر جو ہے انشاءاللہ تشہد میں پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، اضافہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، طریقہ کیسا ہے پڑھنے کا، سلیقہ کیسا ہے، اس کو بتائیں. ارکان نماز کتنے ہیں پوچھ لیجیے. تو یہ کیا ہوتے ہیں قبلہ؟ تو بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال جب ارکان نماز ہی سے واقف نہیں ہے اور پھر نماز میں ایڈ اور اضافہ کرنے کے چکر میں جو ہے نماز کو پورا چکلے لگا دیں، بقول ہمارے زبانی حیدرآباد کے چکلے لگ جاتی نماز کو. جو پہلے واجب ہے پہلے اس کو صحیح ادا کر لیں. تو واجبات میں بہرحال یہ ہے کہ ارکان نماز 11 ہیں. کون کون سے ہیں؟ نیت، السلام علیکم، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل برکوع، رکوع، دونوں سجدے، تشہد، سلام، ترتیب، موالات. ہو گیا نا؟ پھر سے دوہرا ایک دفعہ. نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قراءت، ذکر، قیام متصل برکوع، رکوع، تشہد، سلام، ترتیب، موالات. کتنے ہو گئے؟ موالات یعنی پے در پے، یعنی ایک کے بعد بیک ٹو بیک، یعنی درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا. ترتیب کہتے ہیں، ترتیب بھی واجب ہے. ترتیب یعنی اب میں رکوع کیا تو رکوع کے بعد سجدہ ہی کرنا ہے. میں پھر کھڑے ہو کے پھر قیام کر کے میں دونوں رکعتوں کے سجدے ایک ساتھ کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں ترتیب، یعنی پے در پے، یعنی موالات، لگاتار مسلسل فہم، درمیان میں کوئی فاصلہ دیے بغیر. تو بہرحال یہ ارکان ہمارے ماشاءاللہ سے پورے ہو گئے. اب سلام میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. سلام کے بعد بچتے ہیں 2 چیزیں، ترتیب اور موالات. گفتگو انشاءاللہ آگے آئے گی. اس کے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر نماز کا سلام پڑھنا بھول جائے اور اس وقت یاد آئے جب نماز کی شکل ختم ہو چکی ہو اور ایسا کام انجام دیا ہو جیسے جان بوجھ کر یا بھول کر انجام دینا نماز کو باطل کرتا ہو، جیسے قبلے کی طرف سے پشت کرنا، تو اس کی نماز صحیح ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر نماز کا سلام بھول گئے اور کوئی ایسا کام کہ قبلے کی طرف سے ہمارا چہرہ منحرف ہونے سے پہلے ہمیں یاد آ گیا کہ میں سلام نہیں پڑھا، تو کیا کہنا ہے آپ کو؟ السلام علیکہ، آپ کا سلام ہو گیا اگر بھول گئے. لیکن نہیں بھولیں تو کیا کرنا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے سلام. ٹھیک ہے. اب اس کے مستحبات کیا ہیں؟ مستحبات یعنی اس کو کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، نہیں کرنے پہ کوئی عذاب نہیں ہوتا، نماز پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. وہ کیا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ سلام کے وقت بیٹھنا اور ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھنا جیسے تشہد میں بیان ہو چکا ہے، مستحب شمار کیا گیا، اور دوسرے مستحبات بھی تفصیلی کتاب بیان کیے گئے. یعنی جس طریقے سے تشہد میں کیا کہا گیا تھا، 5 یعنی یہ انگلیاں جو ہے ملی ہوئی، پھیلی ہوئی نہ ہو، ملی ہوئی ہو، قبلہ رخ ہو اور زانوں پر ہو، بالکل جمے ہوئے، آڑے تڑے ایسا ہاتھ گھما ہوا ترچا ایسا نہیں، بلکہ بالکل اسٹریٹ، اس طریقے سے قبلہ رخ کہلاتی ہو، ویسا ہونا کیا ہے؟ مستحب ہے. اب اس کے بعد جو بات آتی ہے ترتیب. ترتیب کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اگر جان بوجھ کر نماز کی ترتیب کو بگاڑ دیں، مثلا سورہ حمد سے پہلے یا سجدوں کو رکوع سے پہلے بجا لائے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یعنی اگر ہم نے ترتیب بگاڑ دیا تو ترتیب بگاڑنے کی بنا پہ نماز بھی باطل ہے.
ہم نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو الحمد سورہ جو ہے بعد میں پڑھیں گے، پہلے چھوٹا سورہ پڑھ لیں گے، پھر ترتیب آپ نے بگاڑ دیا. یا پھر یہ کہ میں جو ہے رکوع بعد میں کروں گا، پہلے سجدے کر لوں گا، پھر بعد میں اٹھتے وقت رکوع کر کے پھر قیام کا نہیں، ترتیب بگڑی، نماز باطل. اگر نماز کے کسی رکن کو بھول جائے اور اس کے بعد کے رکن کو بجا لائے، مثلا رکوع سے پہلے دونوں سجدے کرے، تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے. ابھی میں نے عرض کیا اگر کسی رکن کو بھول جائے اور اس کے بعد کسی چیز اس کے بعد کی چیز جو رکن نہیں ہے بجا لائے، مثلا 2 سجدے کرنے سے پہلے تشہد پڑھے، لازم ہے کہ رکن کو بجا لائے اور جو بعد کی چیز غلطی سے پہلے پڑھا تھا دوبارہ پڑھ لے. مثال کے طور پر رکن کون کون سے ہیں؟ رکن کون کون سے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. قنوت پڑھنا، قنوت کا تذکرہ ارکان نماز میں، اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے بات. نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرات، قیام متصل برکوع، ذکر، ٹھیک ہے. اس کے بعد رکوع، سجدہ، تشہد، سلام، ترتیب، معالا. اس میں قنوت کا تذکرہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارکان نماز میں سے نہیں ہے. جب ارکان نماز میں سے نہیں ہے تو اب اس کے اضافہ ہونے یا نہیں پڑھنے سے نماز پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. مثال کے طور پر اکثر ہوتا ہے نماز جمعہ میں، ٹھیک ہے، نماز جمعہ میں کہ الحمد کا سورہ پڑھا، اس کے بعد قبلہ جو ہے سورہ جمعہ پڑھانے لگے، سورہ جمعہ کے فوراً بعد قبلہ نہیں، قنوت پڑھتے ہیں. رکوع میں جانے کے بعد کیونکہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ اب چھوٹا سورہ ہو گیا، اب رکوع میں چلے گئے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. جیسے ہی جو ہے رکوع میں جا چکے ہیں آپ کیا کریں گے؟ اچھا ہوتا یہ ہے کہ رکوع میں جاتے دیکھتے قبلہ نہیں ہے، ارے پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد قنوت پڑھے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ رکوع میں چلے گئے. تو یہ چونکہ رکن ہے رکوع، اس کے کم یا اضافہ ہونے سے نماز باطل ہو سکتی ہے. اچھا یہ جو رکن ہے یہ واجب رکن میں سے، واجب کتنے رکن ہیں؟ 5. نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل برکوع، رکوع اور دونوں سجدے. رکوع کو جان بوجھ کر یا بھولے سے بھول جائے یا اس کو بھولے سے اضافہ کر دے، نماز باطل. تو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ اگر ہم رکوع میں جا چکے ہیں، قنوت کے لیے دوبارہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو قبلہ قنوت پڑھ کے جب دوبارہ رکوع میں آ جائے نا تو ہم رکوع ہی میں انتظار کرتے رہیں. ٹھیک ہے، رکوع میں انتظار کرتے رہے، جب وہ رکوع پڑھ لے پھر وہ سمع اللہ لمن حمدہ، وہ جاتے ہیں سجدے میں، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، اللہ اکبر، پھر آپ سجدے میں جا سکتے ہیں. یعنی آپ جو ہے قنوت کو کبھی بھی پڑھ سکتے. بھول گئے آپ دوسری رکعت پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت میں الحمد سورہ اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھا، اس کے بعد فوراً رکوع میں چلے گئے. رکوع میں چلے گئے، یاد آیا کہ میں نے قنوت نہیں پڑھا، سمع اللہ لمن حمد، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، سجدے میں جائیے. تو یہ نماز کا رکن نہیں ہے. اس کے اضافہ ہونے یا اس کے کم ہونے سے نماز پر کوئی افیکٹ مشکل نہیں ہے، ڈائریکٹ جا سکتے ہیں. جی مستحب ہے، ثواب زیادہ ہے. جی آگے فرماتے ہیں اگر کسی ایسی چیز کو جو رکن نہیں ہے بھول جائے اور اس کے بعد کسی چیز جو رکن نہیں ہے بجا لائے، مثلا حد کو بھول جائے اور سورہ پڑھے، تو لازم ہے کہ جو بھول گیا ہے اسے بجا لائے اور اس کے بعد جو چیز غلطی سے پڑھ لی تھی وہ دوبارہ پڑھے. میں نے عرض کیا کہ اس کے پہلے ہم رکوع میں جا چکے، یاد آیا کہ الحمد سورہ نہیں پڑھا. رکوع میں پوری طریقے سے اگر جا چکے ہیں اور اگر آپ تو ٹھیک آپ کو یاد آ گیا، اگر تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے، دوبارہ الحمد کا سورہ پڑھیں گے. لیکن رکوع میں جا چکے ہیں، ذکر شروع کر دیے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ رکوع کو تمام کریں گے، وہاں سے بھی اپنی نماز کنٹینیو کر کے نماز ختم کریں گے. تو بہرحال بھولے سے بھول جائیں، جان بوجھ کے کوئی چیز اگر کوئی رکن کو بھولتے ہیں، قرات کو یا ذکر کو، تو پھر جان بوجھ کے چھوڑ دیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے. جی اگر پہلے سجدے کو دوسرے سجدے سمجھتے ہوئے یا دوسرے سجدے کو پہلا سجدہ سمجھتے ہوئے بجا لائے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اس کا پہلا سجدہ پہلا اور دوسرا سجدہ دوسرا سجدہ ہی شمار ہوگا. بھولے سے یہ ہوا کہ بھائی پہلا سجدہ نہیں تھا، دوسرا سجدہ تھا، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلا سجدہ ہے، دوبارہ ہم نے سجدہ کر لیا.
3 سجدے ہو گئے. تو میں نے اس کے پہلے عرض کیا کہ سجدوں میں اگر انسان کو شک ہو، اضافہ ہو گیا یا کمی واقع ہو گئی، تو کیا کرنا ہے؟ نماز کیا کرنا ہے؟ نماز سجدہ سو کرنے کا طریقہ میں نے بتایا کہ نماز سجدہ سو کیسے کریں گے کہ نماز ختم ہوتے ہی ذہن ہی میں، دل ہی میں نیت کریں گے کہ میں سجدہ سو کرتا ہوں، قربتاً بھیجا سلام بھیجا کلام. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اتفاق سے ہم اٹھ رہے تھے، اٹھتے اٹھتے اتفاق سے جو ہے ابا نکل گیا. یا پھر یہ کہ ابھی کسی سے جھگڑا ہوا، نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس کا قنوت پڑھا، اللہ اکبر، میں جا کے بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نکل گیا اتفاق سے. آدمی غصے میں ہوتا ہے، ذہن جگہ پہ نہیں ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکل جاتا ہے منہ سے، تو بیجا کلام یا بیجا سلام. ٹھیک ہے، یا پھر تو اس کے بعد اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ سجدہ سو کرنا ہے. یہ ہوگی ترتیب، یعنی ایک کے بعد ایک، یعنی اب آپ ایک کے اوپر دوسرے کو مقدم نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. اب آئیے موالات. لازم ہے انسان نماز کو موالات سے پڑھے، یعنی نماز کے افعال کو جیسے رکوع، سجود اور تشہد کو پے در پے بجا لائے، اور جو چیزیں نماز میں پڑھی معمول کے مطابق یکے بعد دیگر پڑھیں، اور اگر ان کے درمیان اتنا فاصلہ دے کہ نہ کہیں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. یعنی ہم کیا کریں؟ رکوع میں جگہ، رکوع میں جانے کے بعد لمبا چوڑا طویل جو ہے رکوع پڑھ، یا یہ کہ کھڑے ہوئے، آج اتفاق سے اللہ میں زیادہ یاد آ گئے، الحمد کے بعد ہم سورہ بقرہ شروع کر دیا، پتہ نہیں چل رہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. تو جہاں نماز کی حالت بگڑی وہاں نماز باطل ہے، وہاں پر آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ نماز دوبارہ پڑھنا ہے. لازم ہے کہ انسان ایک کلمے کے حروف کو اس طرح سے پڑھے کہ پے در پے کہے جو اس نے پڑھا ہے، اس پر وہ کلمہ کہ جس کے پڑھنے کا قصد رکھتا تھا صدق کرے، اور اسی طرح ایک آیت یا ذکر کے کلمات کو اس طرح سے پے در پے کہے کہ وہی آیات ذکر جس کے پڑھنے کا قصد رکھا تھا وہ چیز پر جو پڑھا ہے صدق کرے. اس بنا پر مضاف، مضاف الیہ، صفت، موصوف، جار و مجرور، مبتدا، خبر، فعل و فاعل اور کے درمیان موالات کی رعایت کرنا لازم ہے. اب یہ جو ادبی بحث ہو گئی، ادبیات عرب کی بات آ گئی اس کے اندر. ٹھیک ہے، مضاف، مضاف الیہ، صفت، موصوف، جار و مجرور، مبتدا، خبر وغیرہ وغیرہ. اس میں صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو ایک کے بعد ایک، جبکہ دیگر، اسی کا نام موالات ہے. زیادہ ہم لوگ اس کے اندر جو ہے نہیں پڑھیں گے. اب آئیے ہماری بات شروع ہو رہی ہے قنوت کی. ابھی میں نے قنوت عرض کیا کہ قنوت کا تذکرہ کہیں نہیں تھا، اب قنوت کی بات کرتے ہیں. قنوت کسے کہتے ہیں؟ قنوت کیا؟ تمام واجب و مستحب نمازوں میں دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے مستحب ہے کہ قنوت پڑھا جائے، اور نماز صبح، مغرب اور عشاء اور نماز جمعہ میں مستحب زیادہ تاکید رکھتا ہے. لیکن نماز شفع میں احتیاط واجب ہے کہ قنوت کو رجا کی نیت سے پڑھا جائے، اور نماز وتر میں جبکہ ایک ہی رکعت ہے رکوع سے پہلے قنوت کا پڑھنا مستحب ہے. نماز جمعہ میں 2 قنوت مستحب ہے، ایک پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے بعد، اور نماز آیات میں 5 قنوت، اور نماز عید الفطر اور قربان میں 2 رکعتوں میں چند قنوت ہیں. اس کی وضاحت خود ان کی فصل میں کی جائے گی. مستحب ہے کہ قنوت سے پہلے تکبیر کہیں، اللہ اکبر، اور قنوت میں ہاتھوں کو چہرے کے مقابل میں ہتھیلی کو آسمان کی طرف رکھیں، انگوٹھے کے علاوہ باقی انگلیوں کو ملا کر رکھیں، اور ہتھیلی پر نگاہ کریں، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ضرورت کے علاوہ ہاتھوں کو بلند کیے بغیر قنوت نہیں پڑھے. قنوت صحیح نہیں ہے، یعنی بلند کیے بغیر قنوت صحیح نہیں. اب کیسے کر رہے ہیں؟ آج کا اسٹائل ہو گیا ہمارا آپ کا نماز پڑھنے کا بھی. اللہ اکبر، ربنا آتنا، کیا ہے یہ؟ اس طریقے سے چہرے کے مقابل میں ہتھیلیاں ہونی چاہیے، ہتھیلیاں بالکل آسمان کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ربنا آتنا، اللہ اکبر. اچھا، باز تو ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ. جی پھر سے بتائیے کیسے؟ ہاں، پورا ہاتھ، جتنا ہاتھ پھیلا کے مانگے اتنا زیادہ ملتا ہے، ہاتھ آسمان کو ٹچ کرے. ایسا نہیں ہے، کانسیپٹ یہ بتایا، طریقہ سلیقہ ہر چیز اہل بیت اطہار نے بتایا ہے، عملی میدان میں اتر کے بتایا ہے. کسی چیز میں نہ آپ کو افراد کرنا ہے نہ تفرید کرنا ہے. اسی بنا پہ دین اسلام آج ہمارا جو ہے لوگوں کے درمیان ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے.
کوئی افراط میں جا رہا ہے، کوئی تفریط میں جا رہا ہے، کوئی جو ہے کسی کے مقام سے گھٹا دے رہا ہے، کوئی کسی کو مقام کو بڑھا دے رہا ہے۔ اس میں آ کر کے جو ہے دین اسلام نگاہوں میں مذاق بن کر ہے۔ جس کی جو حد بندی اہل بیت اطہار مذہب اسلام نے بتایا ہے وہ حد بندی کے حساب سے مانا جائے یا کیا جائے، یہی چیز ہے۔ اور پھر حد بندی ہر لحاظ سے رسول اسلام نے بتایا۔ اب بہرحال باتیں کہیں اور چلی جائے گی۔ غدیر کا میدان خود بہت بڑا جو ہے ایک حد بندی ہے کہ جہاں رسول اسلام نے آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہنے والوں کا انتظار کیا۔ یہ ایک مرکزی نقطہ ہے جس میں نہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پیچھے بلا لیا، پیچھے رہنے والے کو مقصرین ان کو آگے بلا دیا۔ نہ ولایت علی میں نہ آگے زیادہ بڑھ جانا ہے نہ پیچھے رہ جانا ہے، بلکہ ایک مرکزی مقام پہ آ کے مولا علی کی ولایت کو قبول کرنا۔ مستحب ہے کہ قنوت سے پہلے تکبیر کہے، قنوت میں ہاتھوں کو چہرے کے مقابل میں اور ہتھیلی کو آسمان کی طرف، یہ بھی بہرحال میں نے پڑھا۔ نماز کے قنوت میں عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا کرنا حرج نہیں رکھتا اور نماز کو باطل نہیں کرتا، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ غیر عربی میں دعا نہ کرے، لیکن احتیاط واجب کے بنا پر قنوت کا وظیفہ غیر عربی زبان میں پڑھنے سے ادا نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ عربی میں پڑھا جائے۔ اگر کسی کو عربی نہیں آتی، اردو میں بھی اگر پڑھتا ہے، ہندی میں پڑھتا ہے، سنسکرت میں پڑھتا ہے یا کسی اور زبان میں پڑھتا ہے تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احتیاط واجب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو عربی میں کچھ نہیں آتا، صلوات آتا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہو گیا قنوت آپ کا۔ بس سب سے چھوٹی دعا اللہم صلی علی، اے خدایا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ صلوات کا ترجمہ کس کو پتا ہے؟ اللہم صلی علی، صلی کا ترجمہ رحمت نہیں ہوتا، صلوات بھیج۔ خدایا صلی علی محمد، تو محمد اور ان کی آل پر صلوات بھیج۔ یہ دعا کر رہے ہیں۔ صلوات خود ایک کیا ہے؟ بہترین دعا ہے۔ ایک دعا کیجیے، اللہم صلی علی جی۔ قنوت میں کسی بھی دعا، مناجات یا ذکر کو پڑھ سکتا ہے، اگرچہ ایک سبحان اللہ پڑھا ہو کافی ہے۔ بہتر ہے کہ اس دعا کو جیسے دعائے فرج کہتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اور بہتر ہے اس کے بعد کہے اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عنا انکا علی کل شیء قدیر۔ مستحب ہے کہ انسان قنوت کو بلند آواز سے پڑھے، لیکن جو شخص جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، اگر امام جماعت اس کی آواز کو سن رہا ہو تو قنوت کا بلند آواز سے پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، اور میں نے بھی کئی دفعہ منع کیا۔ اب میرے پاس یہ ہوتا ہے کہ میں نماز جمعہ جب پڑھاتا ہوں تو نماز جمعہ میں دوسری رکعت میں دعا امام زمان، دعا فرض پڑھتا ہوں، اللہم کل ولیک۔ تو میں جب پڑھتا ہوں تو سب کو یاد رہتی ہے تو سبھی پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن بلند آواز میں پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو تو ویسی موقعیت سے اپنی آوازوں کو امام کی آواز سے بلند نہیں کرنا ہے، امام جماعت کی آواز سے بلند نہیں کرنا ہے۔ نماز بھی ایک طریقے کا درس دے رہی ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، نماز کی قنوت بھی ایک لحاظ سے اخلاق سکھا رہی ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی جاننے والا موجود ہے تو اس کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے پاس الٹا عوام قبلہ نہیں وہ چھوڑ دیجیے، آپ دوسرے مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ ارے کیا معلوم قبلہ ہم کو؟ اچھا ہم کو کچھ نہیں معلوم، سب آپ کو معلوم ہے جی۔ اگر جان بوجھ کر قنوت نہ پڑھے تو قضا نہیں ہے، جان بوجھ کر قنوت نہ بھی پڑھے تو قضا نہیں ہے۔ اگر بھول جائے اور رکوع کی حالت میں پہنچنے سے پہلے یاد آ جائے، مستحب ہے کھڑا ہو جائے اور پڑھے، اور اگر رکوع میں یاد آئے تو مستحب ہے کہ رکوع کے بعد قضا کرے۔ لیکن اگر سجدے میں یا اس کے بعد یاد آئے تو مستحب ہے کہ نماز کے سلام کے بعد اسے قضا کرے، گرچہ زیادہ وقت گزر گیا ہو، اور اس حال میں بہتر ہے کہ قضا کو بیٹھ کر قبلہ رخ انجام دے، اور اگر سجدے میں جاتے وقت یاد آئے تو احتیاط واجب کے بنا پر قنوت کی طرف واپس نہ آئے، بلکہ نماز کے بعد رجا کی نیت سے قضا بجا لائے۔ پہلے تو آپ پڑھیں گے تو ثواب، مستحب، نہیں پڑھیں گے تو کوئی
عذاب نہیں ہے، آپ کی نماز پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. لیکن اب رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا، رکوع میں جانے سے پہلے یاد آیا کہ میں قنوت نہیں پڑھا، دوبارہ کھڑے ہو جائے. ابھی رکوع نہیں ہوا آپ کا، ابھی رکوع نہیں ہوا آپ کا. رکوع میں جاتے جاتے آپ کو یاد آیا کہ میں نے قنوت نہیں پڑھا، دوبارہ کھڑے رہ کے قنوت پڑھ کے رکوع میں جا سکتے. رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا، ذکر کر سبحان ربی العظیم، اور میں قنوت نہیں پڑھا میں. جی اس کے بعد رکوع کا جیسے سجدہ ختم ہو جاتا ہے، رکوع کا ذکر، واپس کھڑے ہوئیے، رکوع اپنے قنوت پڑھیے، پھر سجدے میں جائیے. اس کے باوجود بھی اگر سجدے میں جاتے جاتے یاد آتا واپس نہیں جانا ہے. سجدے میں جانے کے بعد، سجدے کو تمام کرنے کے بعد، سجدے کے بعد، نماز ختم ہونے کے بعد آپ قصد رجا کی نیت سے، قصد رجا کہتے ہیں ثواب مل جائے گا. جو ذکر آپ نے پڑھا ہے وہ ذکر کا ثواب ملے گا، مستحب کا ثواب نہیں ملے گا. دیکھیں ایک ہوتا ہے قصد رجا، ایک ہوتا ہے مستحب. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. قصد رضا یعنی آپ کی جو مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھائی 30 دن کام کرو گے، روز کا 100 روپے کے حساب سے ان کو پیسہ دوں گا، ٹھیک ہے، دن میں کام کرو گے. میں 24 گھنٹہ رک گیا تو جو 12 گھنٹے کے بعد کی جو ڈیوٹی ہے میری وہ اوور ٹائم کہلائے گی. اوور ٹائم کا پیسہ ڈبل ہے، بلکہ ڈبل بھی، ایکسٹرا بھی، بونس پوائنٹ، وہ ہے مستحب. ایک ہوتا ہے کہ میں سنڈے نہیں آیا تھا نا تو منڈے کروں گا، اور منڈے میں جو ہے میں رات کی بھی جو ہے ڈیوٹی کر کے سنڈے کا نپٹا دوں گا 12 گھنٹے کر کے. تو یہ بدل ہو گیا، جو اس کا حساب ہوتا تھا دن کا وہی رات کا حساب ہوگا. اس کو کہتے ہیں قصد رجا. نہ ایکسٹرا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ مستحب یعنی الگ سے اوور ٹائم. اوور ٹائم کا مطلب مستحب ہے، اور کسی چیز کو آپ برابر کرنا چاہیں، ایکول کرنا چاہیں تو وہ قصد رجا. ثواب تو ملے گا، پیسہ تو اس دن کا آپ کو ملے گا، مگر جتنا ملنا اتنا ہی ملے گا، اوور ٹائم ایکسٹرا نہیں ملے گا آپ کو. قصد رجا. جی یہ ہو گیا. بہرحال ہمارے قنوت کے سلسلے سے گفتگو ہو گئی الحمدللہ. اب تھوڑا سا توجہ دیں انشاءاللہ کہ نماز کا ترجمہ اگر ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھتے تو میں نے عرض کیا کہ نماز پڑھتے وقت انسان کو اللہ سے جب گفتگو کرتا ہے تبھی مزہ آتا ہے. جب تک کہ انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہوں، اپنے خدا سے مانگ کیا رہا ہوں، تو پھر نماز میں اس کو ثواب تو ملے گا نماز کا، مگر جو لطف اٹھانا چاہیے نماز سے. جیسے آپ دیکھیں گے آئمہ نے بھی نماز پڑھی ہے. مولا علی کے پیر میں تیر لگ گئی، نکالنا چاہتے تھے خالی وقت پہ، مولا علی کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. رسول اسلام نے کیا کہا کہ جب علی نماز کی حالت میں ہو تو ان کے پیر سے تیر نکال. یعنی کہ مطلب جب نماز پڑھتے تھے تو مولا علی بارگاہ الہی میں وہ لطف و مزہ اٹھاتے کہ وہ تکلیفوں کا احساس تک نہیں ہوتا. پیر سے تیر نکال لیا گیا، پتہ بھی نہیں چلا مولا علی کو. جو خالی وقت میں اتنا درد کر رہا تھا وہ نماز کے اوقات میں نکال لیا، پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ کب آتی ہے نوبت لطف لینے کی عبادتوں سے؟ کب مزہ آتا ہے عبادتیں کرنے میں؟ کہ جب ہم ترجمے سے آشنا ہوں، ہم اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں، اللہ ہم سے سننا کیا چاہتا ہے، ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اللہ ہمیں دینا کیا چاہتا ہے. یہ تمام چیزوں پر اگر ہماری نگاہ ہو، ہم سمجھ کے اگر جو ہے نماز کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ہر عبادت میں سکون ملتا ہے اور مزہ آتا ہے. تو بہرحال یہ ہو گئی ہمارے ارکان نماز کی آج گفتگو تمام. اس کے بعد انشاءاللہ جو چیپٹر رہے گا ترجمہ نماز کے بعد انشاءاللہ پھر ایک نیا چیپٹر ہمارے درمیان میں خلاصہ ہوگا انشاءاللہ. کوئی روزمرہ کے مسائل ہوں تو میں حاضر. جی میری ارکان بھی ذہن میں رہ رہے اور ترجمہ بھی ذہن میں، دونوں ایک ساتھ چل رہے. جی اس کو دور کیسے کریں؟ جیسے ارکان کے اوپر ارکان ہم کو اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ ایسا کرنا ہے، ذہن میں یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ساتھ اب تصور بھی اپنے کو ضروری ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی جیسے کہ ترجمہ بولے بھائی جیسے آپ کا ترجمہ ختم ہوا وَلَا الضَّالِّينَ، نہ ان کے راستے پر جن پر تو نے عذاب نازل کیا. پھر اس کا چھوٹا سورہ آپ نے پڑھا، اس کا ذہن میں ترجمہ آیا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ، تم کیا جانتے ہو ما لیلۃ القدر کو، کیا لیلۃ القدر کیا ہے. اس طریقے سے آپ نے پورا سورہ پڑھ لیا. اس کے بعد آپ کو ذہن میں آیا کہ مجھ کو رکوع میں جانا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. یہ ٹکرا ہو رہا دونوں کا، ذہن میں وہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی ایسا ہو رہا ہے.
تو زیادہ فشار نہ دیجیے ذہن پہ، صرف ترجمے پہ اکتفا کیجیے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے مجھے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، نہیں اتنا زیادہ بہرحال جو ٹکراؤ مت کرے آپس میں. بس یہ ہے کہ آپ نماز کے ترجمے پہ غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف وہ عالمین کے رب کے لیے. تصور میں لائیں کہ بھائی وہ عالمین کا پالنے والا خدا جو رحمان بھی ہے، رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ چیزیں ذہن میں اگر آتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ خدایا. تو نماز کا ثواب بھی جو ہے بدل جاتا ہے، کیفیت بھی بدل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد خود کو اپنی عبادت پہ یقین ہونے لگتا ہے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، کہیں غلط ہونے کا خدشہ ہو جائے، جیسے غلطی ہو گئی، ارے بھائی مجھ کو رکوع کرنا تھا، میں سجدے میں چلا گیا، تو اس کے پورے آپ لوگوں نے بھی بتایا کہ اگر اس طریقے کا مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر بس 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 جی تمام شبہات کو اپنے ذہن میں رکھے، خالی کہ خدا نہ خاصہ کبھی ایسا کچھ ہو گیا، قنوت نہیں پڑھے، بھول گئے، قنوت پڑھنا تھا، خیر مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو رکوع میں ہے نا. مولانا بولے تھے کہ آپ رکوع سے کھڑے ہو کے قنوت پڑھ سکتے ہیں، قنوت پڑھ کے دعا. یہ چیزیں ذہن میں اس لیے رکھنا ضروری ہے چونکہ یہ روز مرہ میں استعمال ہونے والی چیز ہے. جب تک کہ آپ اس کو روز مرہ میں استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ عمرہ اور حج کے مسائل کی طرح ہو جائیں گے. کیونکہ عمرہ کب ہوگا کیا کچھ خبر نہیں ہے، اور حج جب پوری ذمہ داریوں سے بغدوش ہوں گے تب جا کے مسائل، تو وہ مسائل ذہن میں رہتے نہیں پریکٹیکلی. کیوں؟ کیونکہ اس کا استعمال ہی نہیں ہے. تو جو مسائل کا استعمال نہیں ہوتا وہ ذہن سے محو ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن نماز کے مسائل کیونکہ روز مرہ میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر خدا نخواستہ کوئی حادثہ درپیش آ جاتا ہے تو فوری طور پر اس کا سلیوشن ہمارے ذہن میں رہتا ہے انشاءاللہ. نہیں باڈی تو ہیبٹ میں ہے، جیسے جیسے آپ جو ہے یہ سیکھ رہے ہیں، جیسے جیسے آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، اب ویسے ویسے آپ توجہ دے کے پڑھنا ہے. بس مسئلہ یہ ہے، ورنہ آپ پہلے میں بتا رہا ہوں کہ اپنے فطرت انسان کی بات کر رہا ہوں میں، بس پڑھے جا رہا اللہ اکبر، اس کا رکوع خود بخود بدن چلے جاتا ہے. آپ کریں نماز ختم ہونے کے بعد پتہ تھا ہاں نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہونے کے بعد جی 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 ابھی جو ہے ماشاءاللہ کیونکہ اب علم ہو گیا ہے، اب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نماز، تو اب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. میں نے عرض کیا جیسے آیت الکرسی ہم سمجھ کے جو پڑھتے ہوتے تو درمیان میں رک گئے، رکا دیا کسی نے، پھر شروع سے اللہ لا الہ الا اللہ، کئی کو وہ نہیں وہ آگے سے پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں سلام ہے، سلام یا تشہد ہے، تشہد اگر تشہد میں درمیان کسی سے پوچھ لیں آپ تشہد پڑھیے ذرا، وہ کہیں درمیان میں غلطی نکالے نا، آگے پڑھیے وہ تو پھر شروع سے پڑھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ سمجھ کے نہیں پڑھا. ہم نے کہا السلام علینا، اب اس کے آگے پڑھیے آپ، چلے آتا ہے بولے شروع سے آنا پڑتا ہے. تو اسی لیے بہرحال جو ہے کیا تھا بیٹا بولو السلام علینا وہ علی عباد اللہ ماشاءاللہ، ان کی سلامتی کی صلوات پڑھی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. سفر کے دوران نماز تین رکعت پوری پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ. سفر پہلے دیکھنا ہوگا کہ سفر کون سا ہے، حلال کام کے لیے ہے یا حرام کام کے لیے ہے. کسی کا جو ہے اگر حق قصد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں تجارت دیکھ قصب حلال اگر ہے، تجارت میں بھی دیکھنا یہ ہے کہ شراب کو بیچنے جا رہے ہیں یا کتا سور ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. تو تجارت تو بہرحال تجارت کے لیے سفر کرنا کوئی قباحت نہیں رکھتا، لیکن تجارت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ زیارتوں پہ جا رہے ہیں نہیں میں بتا رہا ہوں کہ فرق بتا رہا ہوں میں سمجھ رہے ہیں. تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ سفر کس کام کے لیے. اگر حلال کام کے لیے کسب حلال کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے تجارت حلال ہے آپ کی، وہ حلال کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں نہیں یہاں سے بامبے سے لکھنؤ جانا ہے یا پھر یہ کہ بہرحال جو ہے، تو ایسی صورت میں آپ اگر 44 کلومیٹر جانا آنا آپ کا ہو جائے، کہاں سے؟ آپ کے گھر سے نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. آپ کے شہر کی سرحد،
اب ہمارے حیدرآباد کی جو شہر کی سرحد ہے یہ طرف 11 کلومیٹر آپ جائیں گے ادھر کدھر لنگر ہاؤس. لنگر ہاؤس کے بعد سے پھر آپ کو حیدرآباد وہاں سے ختم ہونا معین آباد والا شروع ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے یا پھر یہ طرف پہ آپ کو سکندرآباد والا جو لگنا شروع ہوتا حیدرآباد کے حدود, تو وہاں سے آپ دیکھیں گے 44 کلومیٹر جانا اور آنا ملا کے, یعنی جانا کتنا ہونا 22 کلومیٹر. جیسے آپ 22 کلومیٹر نکلے, ابھی دو دن پہلے ایک سوال آیا تھا میرے پاس کہ میں روزہ ہوں. ہاں حیدرآباد کے حدود ختم ہونے کے بعد وہاں سے آپ کو کاؤنٹنگ کرنا ہے کہ یہاں سے کتنا کلومیٹر, 22 کلومیٹر جانا 22 کلومیٹر آنا. تو ایسی صورت میں نماز بھی قصر ہے. اگر آپ ماہ رمضان میں روزہ رکھے ہوئے ہیں تو روزہ بھی کیا ہو جائے گا, قضا کرنا رہے گا بعد میں. کتنا کلومیٹر ہے یہاں سے 30 کلومیٹر ہے. یہاں سے ہوتا ہے بارڈر سے کتنے کلومیٹر ہوتا 19 کلومیٹر پڑے گا. تو 19 کلومیٹر جانا 19 نہیں ہوگا 44 کلومیٹر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لینا ہے. جی کوئی مسئلہ نہیں. 44 لاسٹ اینڈ یہ جیسے 44 کلومیٹر ہو گیا اس کے بعد سے آپ 100 کلومیٹر جاؤ 200 کلومیٹر جاؤ, آپ کو نماز قضا ہے اور روزہ نہیں رکھنا ہے. اچھا, روزے کے بارے میں مسئلہ یہ تھا کہ میں روزے کی حالت میں سفر کر رہا ہوں قبلہ, کیا میں جان بوجھ کر سفر کر سکتا ہوں؟ بھائی روزہ نہیں رکھنا ہے, کوئی دل نہیں ہو رہا روزہ رکھنے کا, تو کیا کروں میں؟ تو سفر کر لیجیے. تو کیا میں سفر کر سکتا ہوں؟ بالکل, اللہ نے چھوٹ دے رکھی. آپ کو اگر دل یہ بول رہا ہے کہ آج روزہ نہیں رکھنا ہے میرے کو, اور یہاں سے 22 کلومیٹر آپ سفر کر لیں, 22 کلومیٹر گئے 22 کلومیٹر واپس آئے 44 کلومیٹر ہوگا. ہاں, لیکن احتیاط واجب کے بنا پر اس کے بھی کچھ شرائط. شرط یہ ہے کہ اگر آپ نماز فجر کے بعد ظہر سے پہلے اپنے وطن سے نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے ظہر سے پہلے. اگر ظہر کے بعد سفر سٹارٹ کیا تو پھر روزہ آپ کو کنٹینیو کرنا ہے. اور جب تک کہ احتیاط واجب ہونا پہ جب تک کہ 22 کلومیٹر کراس نہیں کر لیں گے روزہ افطار نہیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے 10 کلومیٹر کے بھی کا فون ہے, کہاں جا رہے ہیں, جلدی ہو واپس, گھر میں ایمرجنسی ہو تو پھر گھما کے واپس 20 کلومیٹر کے اندر واپس آ گیا. لیکن نکلنے سے پہلے اب تو روزہ رکھنا نہیں, اب تو سفر کرنا ہوگا, پینا کھانا نہیں ہے. جب تک کہ 22 کلومیٹر کراس نہ کر لیں تب تک کہ روزہ افطار نہیں کرنا ہے. ظہر کی نماز سے پہلے آ گئے تو آپ کا روزہ جیسا سیر کر لیا, آپ ٹرین میں ہیں یا کہیں جا کے گاڑی میں سیر کر لیا, آپ اپنے ظہر کی نماز سے پہلے آ گئے تو آپ کا روزہ کنٹینیو ہو جائے گا, یا ظہر کے بعد تو روزہ نہیں ہوگا آپ کا. تو یہ بات کہاں تک آنے کے لیے میں جانے کے لیے بتایا, جب سفر کر رہے ہیں ظہر سے پہلے نکل کے اپنے وطن سے باہر آ تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے. ظہر کے بعد سفر کر رہے ہیں آپ تو روزہ کنٹینیو کرنا ہے. اسی طرح سے شہر میں داخل ہو رہے ہیں, اگر ظہر سے پہلے داخل ہو رہے ہیں, نماز فجر کے بعد 10 11 12 بجے سے پہلے اگر آپ پہنچ رہے ہیں تو پھر آپ کو روزہ رکھنا ہے. لیکن آپ 10 11 12 بجے کے بعد اگر پہنچ رہے ہیں تو پھر روزہ نہیں رکھنا ہے. جی کیا سفر کے دوران جیسے کہ یہاں سے اچھل پور گئے, وہاں پہ میری مغربین کیسے پڑھتے؟ نماز مغربین دیکھیں 1.5 رکعت تو ہوگی نہیں. جتنی 4 رکعت نماز ہے وہ 2 رکعت ہو جائے گی, اور جتنی 3 رکعت ہے 2 رکعت ہے, 2 رکعت تو 1 رکعت ہو نہیں سکتی, اور 3 رکعت کو 1.5 رکعت کیسے پڑھیں گے آپ؟ 3 رکعت مغرب کی 3 رکعت, فجر کی 2 رکعت, صرف ظہرین اور عشاء کی نماز 2 رکعت ہو جائے گی, آدھی یعنی 4 رکعت, جتنی 4 رکعتی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت ہو جائے گی بس. جان بوجھ کر پڑھیں اگر تو بہرحال نماز باطل ہے. ایک دوسرے یہ کہ بھولے سے, اب بھولنے میں 2 چیزیں, آپ جو ہے جان سکتے تھے نہیں جانے, اب آپ کو وہ نماز چھوڑ دینا ہے, پھر دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے قصر کی نیت سے. بالکل فجر کی طرح اگر پڑھ لیے ہیں 4 رکعت پڑھ لیا آپ نے, وہ نماز اللہ میاں پہلے جو آپ کی قضا ہو گئی تھی وہاں ایکول کر دے گا, فل اپ دا بلینک. دیکھیے گھر میں پہلی بات تو نماز رسول اسلام کی امت سے پہلے, رسول اسلام معراج پہ جانے سے پہلے نماز گھر میں نہیں ہوتی تھی, لیکن ایک پرمیشن رسول اسلام نے اللہ میاں سے لکھوا کے لے کے آیا کہ بھائی نماز گھر میں پڑھنے کی بھی اجازت دے دو.
نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت ملی ہے، لیکن ثواب مسجد میں زیادہ ہے۔ جتنے قدم آپ بڑھائیں گے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے، ہر قدم پہ اللہ آپ کو تسبیح کا ثواب عطا کرتا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ گھر میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک رکعت کا ثواب ایک رکعت ہی ملے گا، لیکن مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ایک رکعت کا ثواب 50 رکعت کے برابر ملے گا، جو کہ فرادہ نماز پڑھیں۔ جماعت سے پڑھیں گے تو ایک رکعت کا ثواب 70 رکعت کے برابر ملے گا۔ روزہ بھی ویسے ہی ہے بہرحال، جب آپ روزہ افطار کرنے کے لیے مسجد جائیں گے تو مسجد جانے کے لیے جتنے قدم بڑھائیں گے اتنے قدم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ گھر میں کھولے تو زیادہ مسجد میں تو فائدہ ہوتا ہے، گھر میں کھولے تو زیادہ ثواب۔ ہاں البتہ گھر سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت اسپینڈ کر رہے ہیں آپ، تو بیوی بچوں کے ساتھ چونکہ صلہ رحمی بھی ہو رہی ہے، پہلے تو وقت نہیں دے پا رہے تھے، لیکن روزہ افطار کرنے کے سلسلے سے اگر بیوی بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ثواب اس میں زیادہ ہے۔ جیسے بچے بھی جو ہے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے واجبات پڑھ رہے ہیں، بالکل گھر میں آپ کے ساتھ جو تربیت ہو رہی ہے، بچوں کو آپ کر کے دکھا رہے ہیں، اس لیے کہ بچوں کو بولنے سے ذہن میں نہیں بیٹھتا جب تک کہ ان چیز کو کر کے پریکٹیکل طور پر نہ بتایا جائے، تب تک ان کے باتوں میں ذہن میں باتیں نہیں بیٹھتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال کے 2.5 سال کے بچے سجدہ سامنے رکھتے ہی شروع ہوتے، کبھی رکوع کبھی کھڑے ہوتے، کبھی سجدے میں گر جاتے، کبھی کچھ، تو سیکھا کہاں سے؟ کون پتا ان کو رکوع کرنا ہے؟ دیکھے پڑھتے ہوئے، تو پڑھتے ہوئے جو دیکھا تو وہ چیز ذہن میں رکھنے والے کے بعد ترتیب موالات کا لحاظ نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ جو ہے ارکان نماز میں سے نہیں، سوال یہ ہے تشہد میں اگین وغیرہ کیوں نہیں پڑھنا؟ یہ بھی ارکان میں سے نہیں ہے، سوال ہے مارکیٹ، اس لیے سوال کر رہا ہوں۔ جی اچھا سوال ہے آپ کا۔ اب ہم پر یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سوال ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے جیسے ابھی شروع میں ایک جواب دے دیا تھا کہ ہم کو واجبات نماز ہی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم صرف اور صرف شرانگیزی کرنا چاہ رہے ہیں، صرف مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم مخالفت علماء میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں سوال کر کے ہم تو جو ہے پڑھیں گے، مگر آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نماز جو واجب ادا کر رہے ہیں، کہ آپ کو اپنی نماز واجب پہ آپ کو خود یقین ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں، ارکان نماز کتنے ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے، کچھ غلطی ہوئے تو کس طریقے سے مجھے ادا کرنا ہے؟ ابھی شکیات نماز آگے نہیں ہے، آگے انشاءاللہ شکیات نماز بھی آئیں گے کہ نماز میں شک ہو جائے یا گمان ہو جائے کہ دوسری رکعت ہے تیسری رکعت، وہ پورے مسائل بھی آگے آنے والے ہیں۔ یہ تو نماز کے ہزاروں مسائل پڑھے ہیں، وہ یاد کرتے کرتے جو ہے جی اماں کے پاؤں یاد آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو اضافہ کرنے کی بات ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ہے، پہلے ہم واقعی طور پر نماز کو تو سیکھ لیں، ہم نماز پڑھیں تیسری رکعت میں ہے، اب جو ہے ذہن میں یہ ہے کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے، اب کیا کرنا ہے نہیں معلوم، یہ پہلے یہ معلوم کرو بھائی جو واجب ہے نا، وہ پڑھے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں پڑھنا ایک۔ دوسری بات اپنے جواب دے دیتا ہوں، پھر تو یہ ہوتا ہے کہ برحال پھر بولتے ہیں علماء تو جواب دیتے نہیں، اس کا دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات تو طے یہ کر لو کہ آپ مقلد ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آپ مقلد نہیں ہیں کسی کے تو آپ کی مرضی میں جو آیا وہ کہیے، آپ کے عمل سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، پہلا جواب۔ دوسرا جواب، اگر آپ مقلد ہیں کس کے ہیں؟ سیستانی صاحب کے ہیں، اب اس مسئلے میں سیستانی صاحب نے کیا کہا وہ دیکھیے، خامنئی صاحب نے کیا کہا اس مسئلے میں وہ دیکھیے۔ مقلد اگر ہیں تو، مقلد نہیں تو آپ کا دل جو چاہ رہا کیجیے، آپ بالکل چھوٹے سان کی طرح آزاد ہیں، آزاد امیدوار ہیں۔ دیکھیے لوح محفوظ پہ ہے، خلقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے اہل بیت اطہار ہیں، سب سے پہلے اللہ نے رسولوں والا کائنات کے نور کو خلق کیا، یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہلے سب سے۔ تیسرا جواب آپ کی بات، تیسرا جواب کیا ہے؟ آپ تشہد میں صلوات پڑھیں، اللہم، اچھا تشہد میں صرف علی بن اللہ کیوں؟ جناب زہرا نے کیا کیا؟ امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسین نے کیا کیا؟ چوتھے امام بھائی دو نا، پھر پوروں کے نام، پھر ساتویں امام نے کیا کیا ہے نا؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چہاردہ معصومین کا تذکرہ اس میں ہے کہ نہیں؟ پہلے آپ کو یقین کرنا ہوگا صلوات میں مولا علی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی سوال، صلوات میں مولا علی کا شمار ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتائیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم، تو آپ صرف مولا علی کی بات پہ ہم تو 14 پہ صلوات بھیجنے کے قائل ہیں، ایک اور صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔
تو بے کے نقصے سے ہوتے نا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہر جگہ دیکھیے اب آپ یہ بولیں گے پھر سوال یہ ہوتا ہے اکثر سوال کرتے ہیں سر قرآن میں مولا علی کا نام کیوں نہیں آیا جبکہ لوہے محفوظ میں مولا علی کا نام لکھا ہے قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ نہیں، ہر چیز کو اللہ ظاہر کر کے نہیں رکھتا، کچھ اللہ نے صفتوں کو باہر رکھا اور صفتوں کو دیکھتے جانا ہے، پردے موصوف ہے موصوف کو پہچانتے جانا ہے. اب آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے مولا علی کا تصور کیجئے، پتہ ہو اس سے بہتر نماز کو افضل اور کہاں مل سکتی ہے؟ یہ رکھتے تھے تو شاید انسان کو کیا ہوتا تھا آسان ہو جاتا تھا، مگر ہر کوئی علی بن جاتا تھا. پہچان جیسا ایک حدیث میں سنا سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ میرے بعد علی کے پر صف متحد رکھ، مگر اللہ نے وہ حکم نہیں کیا کیونکہ پہچان علی ہے. بالکل کسوٹی ہے، ایمان کی کسوٹی کا نام مولا علی ہے. اگر ولایت مولا علی نہیں ہے، اچھا اللہ نے کہا کہ میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اگر سب کے سب ولایت علی پہ جمع ہو جاتے. جہنم کی خلقت یعنی جنہوں نے ولایت علی کا اقرار نہیں کیا ہے وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اتنا آسان کیسے؟ تھوڑا سا مشکل، اپنی طرف سے بھی آگے بڑھے گا. سب چیز اللہ نے یہاں بنا کے دیکھ نوالا منہ میں رکھنا تھوڑا چاہتے، آپ کو بھی چبانا پڑے گا، تھوڑا سا پہچاننا پڑے گا اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، کس کا ٹیسٹ ہے، بنایا کس نے. یہ سب منہ میں نوالا رکھتے بولتے کبھی کبھی فلاں بہت چیز سے بنوایا ہے کیا. جی 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 آپ بھی تھوڑی بہت محنت کیجئے کہ یہ اہل بیت اطہار جہاں جہاں اللہ نے ان کو رکھا، ان کے وجود کے بنا کوئی شے کامل نہیں ہے. جب تک کہ جس چیز میں ان کا وجود نہ ہو وہ چیز کیا ہے؟ فنا ہے. اسی لیے زمین بھی آج باقی ہے تو بقیت اللہ امام زمانہ کے وجود کی بابرکت کی بنا پر. اس چیز سے ماننا پڑے گا روزے میں بھی علی ہیں، نماز میں بھی علی ہیں، حج میں بھی علی ہیں، زکات میں بھی علی ہیں، خمس میں بھی علی ہے، ہر عمل میں علی ہے. لیکن اب آپ کو دیکھنا یہ ہوگا، پہچاننا یہ ہوگا علی مولا کہاں پر ہے. اس کو کہتے ہیں معرفت کے ساتھ عبادت کو انجام دینا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہرحال جو ہے ہم کو پہچان ملا وجہ کا سوال ہے نا. وہ علی علی ولی اللہ، خالی علی اللہ کہیں تو پکڑے ہوئے تم. ہاں مہاراج کرام نے ہمیں بتایا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ بھئی آپ نماز میت میں لے سکتے ہیں، میں دیتا ہوں. چہاردہ معصوم کی گواہی، آپ صرف علی کو مولا علی کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، خالی مولا علی کی گواہی ہونی چاہیے. میں نماز میت میں چہاردہ معصوم کی گواہی دیتا ہوں. تو یہاں پر بہرحال مہاراج کرام نے دیکھا ہے، وہ احادیث ان کی نگاہوں میں ہے، اور وہ لوگوں نے کہا کہ بھئی روایت ہے، اس طریقے سے آپ جو ہے اس کے اندر کم و اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد 14 معصومین زیادہ تھے، لیکن جو ہے تشہد میں مولا کا نام یاد دیا. اچھا ذاکری جو دماغ پلٹا کے رکھے صحیح جماعت نسل کی وہ بات کر رہا ہوں. جی بالکل صحیح. 14 معصومین کی طرح یہ کرتے ہیں. جی زندگی میں نہیں بولا کہ مولا کا نام کیا ہے. تو مرنے کے بعد جن چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا اپنی زندگی میں نہیں مانو پھر اس چیز کو. مثال کے طور پر من ربو کا، من امامو کا، من قبلتو کا، من کتابو کا. یہ سوال ہونا آپ کا مولا کون ہے، آپ کا آقا کون ہے، آپ کی کتاب کیا ہے، آپ کا قبلہ کیا ہے، آپ کا رب کون ہے، آپ کا امام کون ہے. بس یہ سوال ہو رہا. نماز کے بارے میں تو سوال ہو رہا نہیں، روزے کے بارے میں تو سوال ہو رہا نہیں، حج کے بارے میں تو بتایا نہیں جا رہا کہ تم نے حج کیا ہے. اسما افہم، تم کہو کہ میں حج کرتا تھا، میں نماز پڑھتا تھا. اس کا مطلب زندگی میں انکار کر دینا. بھائی جو چیز کا اس وقت اقرار کیا جا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں زندگی میں اس کا انکار کیا جا رہا ہے، تو پھر یہاں جس چیز کا انکار ہو رہا ہے پھر وہ چیز زندگی میں کہاں اقرار ہو رہا ہے اس کا، ہے نا. تو یہ چیز بھی تو دیکھنا ہوگا نا. یہ ایک ہی چیز کو پکڑ کے بیٹھ گیا آپ نے کہ بھائی مرنے کے بعد، بھائی جو معصومین نے ہم کو حکم دیا ہے وہ ہم کو تعمیل کرنا ہے. اور اصل عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے عبادت یعنی میرا دل جو چاہے گا وہ میں کروں گا. میں نے نماز فجر پڑھنے کھڑا ہوا، اللہ نے 2 رکعت نماز رکھا، میں نے کہا 2 رکعت سے کیا ہوگا، 8-10 رکعت اضافہ پڑھ دیتا ہوں میں، تو قبول ہے؟ قبول ہے؟ نہیں ہے قبول. کیوں؟ جس طریقے سے طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا ہے اس طریقے اور سلیقے کو جتنا بتایا ہے اتنا کرنے کا نام عبادت ہے. اور باقی اضافہ کریں کمی کریں تو یہ نفسانی خواہشات کہلاتی ہے، عبادت نہیں کہلاتی ہے. جیسے تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ
ارے نہیں بھائی وہ 33 نہیں پڑھتا کیا ہوتا؟ پوری تسبیح اللہ اکبر، پوری تسبیح الحمدللہ، پوری تسبیح. تو کیا تسبیح جناب زہرا ہوگی؟ تسبیح تو ہوگی لیکن تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا نہیں ہوگی. تو جو عادت بتائے گئے ہیں، مثال دیتا ہوں، میں نے کہا کہ بھائی یہاں سے جو ہے 100 قدم پہ آپ جائیے، 100 قدم گن کے جائیے، وہاں خزانہ رکھا ہے، وہاں کھودیے آپ کو خزانہ ملے گا. آپ بولے اتنا وہ سا خزانہ مل رہا ہے، میں 100 قدم کی چلوں، 1000 قدم چل کے کھودوں تو کیا خزانہ ملے گا آپ کو؟ بڑے بڑے گھنٹہ مل جاتے ہے نا. ٹھیک ہے، خیر ہے انشاءاللہ. جی روزے رکھا کہ حوصلہ افزائی بولتے ہیں بندے خدا پہلی تھوڑا سا. نہیں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ثواب بھی زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے. نہیں قرآن دیکھیے کئی چیزیں ایسی جو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی ہے، کئی چیزیں ایسی جو آج میں رواج میں نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کرنے میں ثواب ہے. میں نے کہا کہ کھانا کھانے میں ثواب نہیں لکھا ہے. کھانا کھانا کیسا؟ مستحب ہے، مکروہ ہے، واجب ہے، حرام ہے. کھانا کھانا واجب ہے. واجب ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے وقت کون سا معین ہے اس کے لیے. ہاں واجب بھی نہیں کھانا کھانا. کھانا کھانا مباح. مباح کا مطلب کیا ہے؟ جس کا کرنا اور نہ کرنا کوئی عذاب و ثواب نہیں رکھتا. لیکن اس مباح کام کو بھی آپ عبادت میں شمار کر سکتے ہیں کہ جب کھانا کھاتے ہو آپ کے ذہن میں نیت یہ ہو کہ میں یہ جو کھانا کھا رہا ہوں، اس کھانا کھانے سے جو میرے بدن میں طاقت پیدا ہوگی، اس طاقت کے ذریعے سے میں اپنے خدا کی عبادت کروں گا، تو پھر آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت کہلائے گا. نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اگر آپ روزے رکھائی کر رہے ہیں، شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، لیکن ثواب ملے گا. کیسے ثواب ملے گا؟ اس میں صلہ رحمی ہو رہی ہے، اس میں آپس میں جو رشتہ داریاں جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان وہ جو محبتیں انسیتیں ہیں وہ اور مضبوط ہوتی ہے. تیسرے یہ کہ چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ اگر میں دین پہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو مجھے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ ہر لحاظ سے اچھا. چوتھی بات، مہمان آپ کے گھر آ کے کھانا کھا رہے ہیں اور جہاں انہوں نے ہاتھ دھویا آپ کے گھر میں رزق و برکت، خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. ہاں بلایا بھی لے گا ماشاء اللہ. دیکھا بلایا جی جان بوجھ کے چھوڑ دیا. جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں تو ایک روزے کے بدلے میں 61 روزے رکھنا ہے، یعنی 61. ایک روزے کے بدلے میں 61 روزے رکھنا ہے یا نہیں؟ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ایک روزے کے بدلے میں. ہاں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، پھر اس ایک روزے کے بدلے ایک روزے قضا بھی واجب ہے. یعنی جہاں 61 روزے رکھنے تھے، 61 روزے کے بجائے 60 مومنین کو کھانا کھلائیے. ایک روزہ آپ کو رکھنا ہے کسی بھی حال میں، قضا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک روزے کے بدلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. اب تو غلام کا ہے 30 کے 30 نہیں تو ملٹیپلائی کرتے رہیے. اب آپ 60. جی واجب ہے روزہ. اللہ نے روزوں کو واجب قرار دیا ہے اور باضابطہ صریحاً آیت ہے قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان لانے والو، ہم نے تم پر روزوں کو واجب قرار دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے والی قوموں پہ ہم نے روزوں کو واجب قرار دیا. پتہ چلا کہ یہ روزہ صرف امت محمدی پہ واجب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ روزہ ہم سے پہلے والی امتوں پہ بھی تھا. لیکن یہ الگ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں کہ ہمارے لیے کنسیشن کر لیے، ورنہ 24 48 گھنٹے کا ایک روزہ رہتا تھا. جی اب یہاں ہم کو 8-10 گھنٹے میں جان نکل رہی ہے نا. تو جو ہے یہ اللہ نے واجب قرار دیا ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. تو یہ روزہ رکھنے کا جو اللہ نے واجب قرار دیا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ آج سائنٹیفک طور پر اگر سمجھا جائے تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ سال بھر جو معدے کی گرنی ہے وہ چلتے رہتی. لگاتار کوئی اگر مشین چلتی رہی تو آخر میں کیا ہوتا؟ جلدی خراب ہوتا ہے. 1 مہینہ اس کو ریسٹ دیا جاتا ہے. مطلب ریسٹ ہوتی ہے جی وہی 1 مہینے میں، وہ بھی 10 آورس. اتفاق سے بعد میں ڈبل کام کرنا پڑتا ہے اس کی افطاری کے بعد سے شہری تک. جی یہ الگ بات ہے، مگر 10 گھنٹہ اس کو ریسٹ تو مل رہا ہے نا. جی جو اب آپ وقت تو اتنا ہو گیا کہ آسان ہو گئی. بغیر سہری کر رہی ہوتا، میں کر رہی چھوٹا نہیں.
लास्ट कौन सी हालत मतलब रोजा नहीं है मतलब मजबूरी के लास्ट आखिरी लास्ट जब लास्ट तेरा अब आखिरी है चल जा रही देखिए, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन दुना इल्ला वुसअहा, अल्लाह कभी भी किसी भी नफ्स के ऊपर उसकी जो है उससे ज्यादा कोई अजियत नहीं करता या जुल्म नहीं करता। अल्लाह जालिम नहीं है। परसों मेरे पास एक सवाल आया था, अलबत्ता मैंने एक वीडियो शायद आपको भेजा है, तो कल मेरी एक सेशन था रोज़े के मसाइल के सिलसिले से, उसमें आपके सवाल को तफसीली तौर पर मैंने बयान किया। उसमें एक दफ़ा शायद मेरे 20-25 मिनट की वीडियो होगी वो, लेकिन अहम सवालात हैं और उसके जवाबात आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के फतावे के एतबार से मैंने दिया। अगर हुआ तो अब्बास भाई आप उस चीज़ को थोड़ा सा जो है पहुँचा दें, ताकि वो चूँकि उसको तफसील में मैं बयान करूँगा तो यहाँ 10-15 मिनट उसमें निकल जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको जो है हर लिहाज से इसके अंदर मिल जाएगा इंशाल्लाह। वॉशरूम में वजू करके नमाज कर सकते हो मसला नहीं। जी मतलब मेरे को ये बताइए कि हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन का जो है तज़किरा जिक्र होता है, फज़ाइल मसाइब सब है जी मगर खातिन का जो है जिक्र है जी 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 इब्ने मुलजिम, जी उसके बारे में आप कुछ बच्चों के लिए और हमारे लिए जो है कुछ मैसेज दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में क्योंकि तफसील तलब है ये अब्दुल रहमान, हाँ अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ये रसमौला कायनात की लश्कर का सिपह सालार था। तो मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ क्योंकि तफसील तलब है, क्योंकि तफसील तलब है, एक 10 से 15 मिनट इसमें भी जाएंगे, तो मैं बेहतर ये है कि मैं चाहता हूँ कि वो शुरू में क्लास के शुरू में 10 से 15 मिनट अपने बच्चों के लिए कि इब्ने मुलजिम अब्दुल रहमान यानी ये जो इब्ने मुलजिम जो है ये कौन था और बाद में क्यों मौला अली ने बाकायदा इसको जो है ये कह भी दिया था कि ये तेरी तलवार होगी मेरा सर होगा। बहरहाल ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं अर्ज करूँगा इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आइंदा के सेशन में नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कहूँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।